صرف یہی مقصد ہے کہ یہ بجٹ امپورٹنٹ ہے. ہماری پوزیشن اس وقت اگر ہم کمپیئر کریں ہندوستان کی باقی ریاستوں کے ساتھ، یونین ٹیریٹریز کے ساتھ، سب سے خستہ ہے. تو آج کا بجٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بجٹ میں یہ بجٹ جو ہونا چاہیے ایک پالیسی بیسڈ بجٹ ہونا چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائے اور یہ یونین ٹیریٹری سیلف ریلائنٹ ہو جائے. اس بجٹ کی اس امپورٹنس کو سمجھ کر ہم نے کچھ سجیشنز جو لوگوں سے ہم نے فیڈ بیک لیا تھا وہ حکومت کو دیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تھورو سٹڈی ان سجیشنز کا کریں گی اور جو بھی ان کے پاس فیڈ بیک آیا ہے اور اس بجٹ کی امپورٹنس کو سمجھ کر اپنا بجٹ پیش کریں گے. بہت اچھی بات ہے، لیکن سرکار کو اوپن رہنا ہے فیڈ بیک کے لیے، سجیشنز کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف اس سرکار کا نہیں ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے. جب تک ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر جموں کشمیر کے لوگوں کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. الیکشن میں جو ہے جب ہم اترے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے پاورز کیا ہیں. ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے ایک لڑائی لڑنے کے لیے، اس ڈیسیجن کے خلاف جو 5 اگست 2019 کو ہوا اور جو ڈیگریڈ ہم کو کیا گیا اور جو ہم کو ڈیموٹ کیا گیا، تو یہ سمجھ کر ہم نے الیکشن لڑا ہے. آج ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہے یہ تو ہمیں الیکشن سے پہلے بھی معلوم تھا، لیکن ہم پھر بھی اس لڑائی میں اترے لڑنے کے لیے، اور ہمیں وہی جذبہ رکھنا ہے اور ہمیں لڑنا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لڑنا ہے اور پوری طرح لڑنا ہے تاکہ ان کے جو حقوق ہے ان کو مل جائے. دیکھیے ہمارا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ دلی سرکار کے ساتھ کام کرنا اور دلی سرکار کے لیے کام کرنا یہ فرق ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیے میں نے اس بارے میں پرسوں بھی بولا ہے کہ مذہبی اعتبار کو ایک طرف رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں میں شراب جو ہے حرام ہے، نہیں پینے کی اجازت ہے، اور جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. لیکن اس بات کو الگ رکھ کے اگر ہم شراب نوشی کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے گھر، بہت سارے نوجوان اور ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اگر ایسا کوئی قدم سرکار اٹھاتی ہے، اس کو یہ تو ہمارے ہی ایم ایل اے نے جو ہے یہ بل جو ہے پاس کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا کوئی مذہبی بالادستی کا مقصد نہیں ہے یا اس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا جو سوسائٹی ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے بچیں اور اس سے جو تباہی ہوتی ہے اس سے بچیں. وہ انٹینشن ہے اس بل کا. اگر یہ پاس ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، ہمارے بہت نوجوان اور بہت فیملیز جو ہے بچ جائیں گی مصیبت سے. میں ایک آپ کو ایزی وے بتاتا ہوں. 200 یونٹس اگر ہم کیلکولیٹ کریں ان ٹرمز آف منی تو یہ 400-500 روپے کا، 600 روپے کا یہ بن جاتا ہے. اس میں جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پہلے میٹر لگائیں گے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ میٹر تو لگتے رہتے ہیں، میٹر تو لگ رہے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم اگر یہ 600 روپے لوگوں کو ری ایمبرس کیے جائے آج ہی سے، کل سے، اس بجٹ میں، تو کم سے کم لوگوں کو کچھ ریسپائٹ ملتا ہے. اس میں یہ کنڈیشن ضروری نہیں ہے کہ میٹر لگے، اس کا تو فکسڈ پرائس ہے، 200 یونٹ کا فکسڈ پرائس ہے، 400، 500، 600، تاکہ کم سے کم لوگوں کو تھوڑا بہت ریسپائٹ تو ملے.